امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 5 فرض نماز کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ سردی کا موسم تھا، انگیٹھی جل رہی ہے، قرآن پڑھ رہے، مصلے پر کھڑے، انگیٹھی سے چنگاری نکلی، کپڑے کو لگی، وہاں سے منتقل ہوئی سامان کو لگی، جھونپڑی جلنے لگی، باہر لوگوں نے شور مچایا، امام زین العابدین شہید ہو گئے ہوں گے، اتنی بڑی آگ جو آسمانوں سے باتیں کر رہی، دروازہ توڑا، اندر گئے، امام زین العابدین مصلے پہ کھڑے قرآن پڑھ رہے، سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا گرمی نہیں لگی، آگ محسوس نہیں ہوئی؟ کہا میرے سینے میں قرآن کے عشق کی آگ جل رہی ہے، اس آگ کو میں کیسے محسوس کروں؟ ہمیں مکھی نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ کتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں نا، داڑھی کو کھجاتے رہتے ہیں، ہلکا سا کوئی کہہ دے سانپ آیا، دیکھو کیا حال بنتا ہے مسجد کا، دھیان ہی نہیں ہے، بے خیالی میں سب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ نماز پر ایک مولانا صاحب تقریر کرے تھے، ایک بندہ رو رہا تھا، مولانا نے کہا ایسی تو کوئی بات کی نہیں، رونے کی کیوں رو رہا ہے؟ کہا جب آپ تقریر کرتے ہیں، آپ کی داڑھی ہلتی، مجھے میری مرحوم بکری یاد آ رہی ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے کیف رکھا ہے، لطف، سرور، لذت، مٹھاس، جب تک اسے محسوس نہ کرو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ جن لوگوں کو یہ دولت ملی تھی، بہت سارے اکابر، لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے دے دو، کہہ دو ایک سجدہ چھوڑ دے، کہاں تھوکتا ہوں، سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم چائے کی پیالی پر ضمیر بیچ دیتے، آج ہمارے ایمان کا حال دیکھو، ہمارے اکابر کا ایمان کیسا تھا۔ قربان جاؤں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، فتویٰ دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز گورنر نے گرفتار کیا، سامنے بٹھایا، کہا آپ نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہا دیا کیا ہوتا ہے، کل بھی دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں، جب تک حسین احمد مدنی کے منہ میں زبان باقی ہے، سینے میں اللہ کا قرآن باقی ہے، میں یہی کہتا رہوں گا، انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مولانا محمد علی جوہر قدموں میں گر گئے، کہا حضرت جی بیان بدل دیجئے، کہا جوہر بیان بدلتا ہوں، ایمان بدل جائے گا۔ انگریز گورنر کہتا ہے جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے، کہا تم بتاؤ، کہا میرے قلم میں بڑی طاقت ہے، اس کی سزا تختہ دار ہے، پھانسی ہے، پسینہ نہیں آیا، دھڑنگ سے زمین پر نہیں گرے۔ حضرت مدنی نے سفید بیگ کھولا، سفید رنگ کی چادر نکالی، ہوا میں لہرائی، کہا الحمدللہ میں اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کے آیا ہوں، کہا کفن یہاں بھی مل جاتا، وہاں سے لانے کی کیا ضرورت، کہا جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہو اس کی چادر اوڑھ کر مجھے قبر میں جاتے شرم آتی ہے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ، برف کے 2 بلاکوں کے بیچ میں دبایا گیا، بیچا گیا، سخت سردی کا موسم ہے، آپ بے ہوش ہو گئے، انگریز گورنر ایک طرف کھڑا مسکرا رہا ہے، پھر بعد میں انگریز گورنر کہنے لگا برف کی پاٹ ہٹاؤ، برف کی سیل ہٹاؤ، اس کو اٹھاؤ، ایک طرف رکھو، ایک طرف رکھا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، مولانا لاہوری سے انگریز گورنر پوچھتا ہے بتا لاہوری اب تیرا کیا عقیدہ ہے، کہاں جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، ایمان پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ شاملی کے میدان میں مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو گولی لگی، حضرت گنگوہی پاس آئے، کہا حضرت کیا ہوا، کہا بازوؤں میں گولی لگی ہے، کہا طبیب کو بلاؤ، کہا طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ کے پھونک مارو، 3 مرتبہ پھونک ماری گئی، ارے زخم تو کیا خراش بھی باقی نہیں رہی۔ یہ علماء دیوبند ہے، علماء دیوبند یہ صحابہ، یہ نبی کے دفاع کا نام ہے، دیوبندیت یہ صحابہ کے پیروکاروں کا نام ہے، دیوبندیت یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے علوم کا نام ہے، دیوبندیت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علم کا نام ہے، دیوبندیت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے تقوی کا نام ہے، دیوبندیت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی خطابت کا نام ہے، دیوبندیت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا نام ہے، دیوبندیت سعید ابن احمد جبیر کی جرأت کا نام ہے، دیوبندیت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی استقامت کا نام ہے، دیوبندیت مولانا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقاہت کا نام ہے، دیوبندیت احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے، دیوبندیت مولانا سعید احمد پالنپوری
रहमतुल्लाह अलैह की बसीरत का नाम है। कुर्बान जाऊं शाह अताउल्लाह शाह बुखारी के ईमान पर इन्होंने दावा किया था हमारा नबी आखिरी नबी है। खत्मे नबुव्वत का मिशन उठाया, अंग्रेज गवर्नर ने गिरफ्तार किया, मनोटनों के हिसाब से गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दी। जब सारी रात बुखारी चक्की चलाता होगा, अंग्रेज गवर्नर की ये जहनियत है। एक दफा इसके जहन में ये बात आई, चल बुखारी की विजिट लेता हूँ। 4 बजे सुबह का वक्त है। अल्लामा शाह अताउल्लाह शाह बुखारी की कोठड़ी के पास आया। अंग्रेज गवर्नर क्या देखता है, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। अंग्रेज गवर्नर पूछता है बुखारी मैं ये क्या देख रहा हूँ? कहा जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। कहां से लाया ऐसा ईमान? पढ़ो अकाबिर की जिंदगी, कभी किसी ने नमाजें नहीं छोड़ी थी। हम कहां अकाबिर को जानेंगे? हमसे तो सूद नहीं छूटता, रिश्वत नहीं छूटती, लोगों की माओ बहनों को गलत नजरों से देखना नहीं छूटता।